السلام علیکم حاضرین، ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست کا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اور اس کا 7واں حصہ۔ اور آج اس 7ویں حصے میں ذکر ہوگا سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کا، اور اس میں بھی ذکر و تفصیل ہوگی جو قرآن کے حساب سے ہے وراثت کے بارے میں، اولاد کی وراثت کے بارے میں، بیٹے کا کتنا حصہ اور بیٹی کا کتنا حصہ، علاوہ ازیں باقی اگر رشتہ دار ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کے حصے کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اکتوبر کی 13 تاریخ ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ عورت کا مقام، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کا 7واں حصہ ہے۔ تو اس کی آیت نمبر، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، اس کا ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ نساء آیت نمبر 11، اس کا پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم دیتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ میں اس کی اولاد کے ایک مذکر کا حصہ 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ آیت مجیدہ یک وقت 2 فائدے دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ اس سے ثابت ہے کہ متوفی کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں ملے جلے ہوں تو ان میں مال وراثت 2:1 کی نسبت سے تقسیم ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر متوفی کی اولاد ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہوں تو بیٹے کا حصہ دونوں بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ یہ تو ہی متوفی کی اولاد کی اس صورت کی وضاحت کہ جب اولاد میں صرف ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہوں۔ تو آیت مجیدہ کے اگلے حصے میں اولاد کی اس حالت کی وضاحت جو ہے وہ درج ہے کہ اگر ایک بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو پھر تقسیم وراثت کی صورت کیا ہوگی۔ اب ایک بیٹا اور متعدد بیٹیاں، واضح ہے کہ یہ مسئلہ وراثت کا اہم ترین اور نازک ترین گوشہ ہے، کیونکہ مشاہدات کی روح سے یہ بھی ممکن ہے کہ متوفی کی اولاد ایک بیٹا اور 10-20 بیٹیاں ہوں۔ ایک بیٹا اور 8-8 9 بیٹیاں تو عام پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح ایک بیٹا اور 20 بیٹیوں کی صورت میں اکیلے بیٹے کو وراثت کا صرف 11واں حصہ ملتا ہے، یعنی اگر 11,000 روپے ترکہ ہو تو بیٹے کو صرف 1,000 روپے ملے گا، اور باقی 10,000 20 بیٹیاں لے جائیں گی۔
اگر ایک بیٹا اور 12 بیٹیاں ہوں تو اکیلا بیٹا 7واں حصہ پاتا ہے، یعنی 7,000 میں سے 1,000۔ فلہذا اس چیز کے انسداد کے لیے اللہ تعالی نے آیت مجیدہ جو زیر نظر ہے، یعنی 4/11 کے اگلے حصے میں نمبر 2 میں اکیلے بیٹے کے لیے وراثت کا 1/3 حصہ محفوظ کر دیا ہے، اور 2/3 حصہ ان سب بیٹیوں کو دے دیا ہے جو 2 سے زائد درجنوں کی تعداد میں بھی کیوں نہ ہو۔ بس ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کی صورت میں انداز تقسیم کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر متوفی کا ایک بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ۔ پھر اگر وہ متوفی کے پسماندگان میں ایک بیٹے کے ساتھ 2 سے زائد عورتیں یعنی بیٹیاں ہوں تو ان سب کے لیے اس ترکہ میں سے جو متوفی چھوڑ جائے 2/3 حصہ ہے۔ 1/3 حصہ اکیلے بیٹے کا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ غور فرمائیے گا کہ فوق اثنتین کے الفاظ لا کر 2 سے زائد بیٹیوں کے متعلق احکام بیان کرنے سے صاف عیاں ہے کہ آیت مجیدہ کے حصہ نمبر 1 میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کے متعلق احکام دیے گئے ہیں، اور آیت مجیدہ کے اس مندرجہ بالا حصہ نمبر 2 میں ایک بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ فوق اثنتین کے الفاظ نے 2 بیٹیوں کو آیت مجیدہ کے حصہ نمبر 2 کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے۔ نیز یہ بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم میں فوق کا لفظ بلا وجہ لایا گیا ہو، اور نہ ہی فوق اثنتین کا معنی عربی قواعد کی روح سے 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورہ نساء 4/11 کے حصہ نمبر 1 میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کے متعلق وضاحت کرنے کے بعد 4/11 کے اس مندرجہ بالا حصہ نمبر 2 میں ایک بیٹا اور 2 سے زائد بیٹیوں کے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہی جو 4/11 کے حصہ نمبر 3 میں تو وہ آگے آ رہی ہے، متوفی کی اولاد کی اس حالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ایک بیٹا اور صرف ایک بیٹی ہو تو اس صورت میں اسے 2/3 کے نصف حصے سے زائد نہیں ملے گا۔ اب 4/11 کا تیسرا حصہ جو ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر متوفی کی اولاد میں ایک بیٹا اور صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے 2/3 کا نصف ہے، 1/3۔ تو یہاں النصف کا الف لام عوض مضاف لا ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے ثلثین، اور تقدیر کلام یہ ہے کہ فَلَهَا نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ، یعنی ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصہ مذکورہ بالا ثلثین 2/3 کا نصف ہے، 1/3۔ تو آیت مجیدہ 4/11 کے حصہ نمبر 2 میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، عام تفسیروں میں یہ لیا گیا ہے کہ یہاں اس حالت کا ذکر ہے کہ جب متوفی کے پسماندگان میں
دو یا دو سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اور باقی 1/3 متوفی کے دور کے رشتہ دار لے جائیں گے۔ تو اور اس آیت مجیدہ 4/11 کے حصہ نمبر 3 کے الفاظ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ کا معنی عام تفسیروں میں یہ لیا گیا ہے کہ یہاں اس حالت کا ذکر ہے جب متوفی کی صرف ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ترکہ دیا جائے گا، اور باقی نصف حصہ متوفی کے دور کے رشتہ دار لیں گے۔ تو حصہ نمبر 2 اور 3 کے یہ مفہوم 3 وجہوں سے غلط ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فوق اثنتین کا 2 یا 2 سے زائد معنی مراد لینا عربی ادب کا خون کرنے کے مصداق ہے۔ دوسری، یہ آیت مجیدہ 4/7 کے مطابق اگر اولاد ملے جلے بیٹے بیٹیاں ہوں تو تب بھی وارث ہوتے ہیں، صرف ایک بیٹا ایک سے زائد صرف بیٹے ہوں تب بھی وہ وارث ہوتے ہیں۔ نیز اگر صرف ایک بیٹی ہو تب بھی وہ وارث ہوتی ہے، اور اگر 2 سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو تب بھی وہ وارث ہوتی ہے۔ حق وراثت کے ضمن میں بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرنا، یعنی جب اولاد صرف ایک بیٹی اور 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو انہیں وارث کی بجائے ذو الفروض قرار دینا آیت مجیدہ 4/7 کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بیٹوں بیٹیوں کے حق وراثت میں فرق نہیں بتایا، حصہ وراثت میں فرق بتایا ہے کہ جب ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو بیٹے کا حصہ بیٹی کے حصے سے دگنا ہوگا۔ اس کے برعکس جب اولاد صرف ایک بیٹی یا ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو وہ اسی طرح وارث ہوتی ہیں جس طرح جب اولاد صرف ایک بیٹا اور ایک سے زائد صرف بیٹے ہوں تو وہ وارث ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد کے زمرے میں جس طرح بیٹا اور بیٹے شامل ہیں اسی طرح بیٹی اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ الفاظ لا کر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفین اولاد ہیں۔ نیز سامعین کرام یہ یاد رہے کہ 2 یا 2 سے زائد بیٹوں کی صورت میں وصیت اور قرضہ کی ادائیگی اور بیک وقت زوجین اور ذو الفروض کے حصے نکال کر باقی سارا مال جو ہے اس کے وارث بیٹے ٹھہرتے ہیں، اور باقی سارا مال ان میں مساوی تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں بھی یہ جو مذکورہ بالا حصے نکال کر باقی سارے مال کی وارث بیٹیاں ہوں گی، اور ان میں وہ سارا مال تقسیم کیا جائے گا، اور اس طرح جیسے کہ اکیلے ایک بیٹے کی صورت میں یہ مذکورہ بالا حصے نکال کر باقی سارے مال کا وارث اکیلا بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح اکیلی بیٹی ہونے کی صورت میں مذکورہ حصے نکال کر باقی سارے مال کی وارث اکیلی بیٹی ہوتی ہے۔ تیسری وجہ اکیلی 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنے کے نظریے کے غلط ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی روح سے جب ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے تو مال وراثت کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی گھٹ جاتا ہے، اور اس طرح اس نظریے کی بدولت غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع میسر آتا ہے کہ قرآن کے خدا کو معاذ اللہ چوتھی جماعت کے طالب علم جتنا بھی حساب نہیں آتا، کیونکہ اس لیے کہ بیٹی اور بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنے والے نظریہ کے مطابق حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد صرف ایک لڑکی ہے، ماں باپ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو اس صورت میں ترکہ کا 1/24 حصہ
فالتو بچ جاتا ہے۔ تو مثلا کل ترکہ اگر ایک ہے، فرض کیجئے کہ وہ کل ترکہ ایک ہے، تو بیٹی کا روایتی حصہ 1/2 ہے، ماں باپ کا حصہ 1/3 ہے، بیوی کا 1/8 ہے۔ اب ان سب کو حصے دے کر اب ان کو اگر جمع کیا جائے 1/2 1/3 1/8 تو کل ترکہ ہے 1۔ تو اس کو اگر حساب کے روح سے دیکھا جائے تو اس کا زوا زافکل جو ہے 24 بنتا ہے، تو یعنی 1/24 1/24 جو ہے وہ بچ رہتا ہے پھر۔ اور اسی طرح 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی صورت میں جب میراث تقسیم کی جائے تو 1/8 حصہ گھٹ جاتا ہے۔ مثلا کل ترکہ 1 ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا روایتی حصہ 2/3 ہے، ماں باپ کا حصہ 1/3 ہے، بیوی کا 1/8 ہے، تو ان سب کو حصے دینے میں 1/8 حصہ گھٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اور اگر عورت متوفیہ کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو تو ایک بیٹی کی صورت میں 1/12 حصہ گھٹ جاتا ہے۔ مثلا کل ترکہ جو ہے 1 ہے، بیٹی کا روایتی حصہ 1/2 ہے، ماں باپ کا حصہ 1/3 ہے، شوہر کا حصہ 1/4 ہے، تو اس صورت میں 1/12 حصہ گھٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح متوفیہ کی تقسیم وراثت کے وقت 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی صورت میں 1/4 حصہ گھٹ جاتا ہے۔ وہ دیکھیے سامعین کرام، مثلا ترکہ 1 ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا روایتی حصہ 2/3 ہے، والدین کا 1/3 ہے، شوہر کا 1/4 ہے، تو یہاں حساب کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ 1/4 حصہ گھٹ گیا ہے۔ تو لہذا یہ جو نظریہ ہے یہ مطلقاً غلط ہے کہ جس کی روح سے کبھی تو مال وراثت بچ رہتا ہے اور کبھی گھٹ جاتا ہے۔ اس کمی بیشی کے روح سے کہیں تو ورثاء کو قرآن کریم کے مقرر کردہ حصے سے کم ملتا ہے اور کہیں زیادہ، حالانکہ چوتھی جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اگر کسی مقدار کے صحیح حصے کیے جائیں تو وہ مقدار پوری تقسیم ہوتی ہے، نہ بچ جاتی ہے اور نہ گھٹ جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بیٹی اور 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی صورت میں انہیں حق وراثت سے محروم کر کے مخصوص حصوں کا ذو الفروض بنا دینا ہی وہ بنیادی غلطی ہے جو مندرجہ بالا غلط صورتیں پیدا کرتی ہیں۔ حالانکہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں صنفین اولاد ہیں شامل ہیں تو خواہ وہ ملے جلے بیٹے بیٹیاں ہوں تو بھی وارث ہیں، صرف ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہو تو بھی وہ الگ الگ وارث ہیں۔ اسی طرح اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو بھی وہ الگ الگ وارث ہیں، اور تقسیم کے وقت وصیت اور قرضہ کی ادائیگی اور بیک وقت زوجین و ذو الفروض حصے نکال کر ایک بیٹی ہو تو وہ پورے ترکہ کی وارث ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو وہ بھی پورے باقی مال کی وارث ہیں۔ تو اولاد وارث اور ماں باپ ذو الفروض، تو یہ سورہ نساء کی آیت 4/11 کے اگلے حصے نمبر 4 میں ماں باپ کے حصے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی پیچھے بیان کردہ مسئلہ وراثت کے پہلے اصول کی اس شک کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب کوئی گروہ ذو الفروض ہو تو اس کے مذکر و مؤنث کے باہم
حصے جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ اس میں 5ویں اصول کی وضاحت بھی موجود ہے کہ ترکہ میں سے ذو الفروز کے حصے وراثت کے وارثوں میں تقسیم کرنے سے پہلے نکال لیے جائیں گے، اور ساتھ ہی اس حصہ نمبر 4 میں چوتھے اصول کا ثبوت بھی موجود ہے کہ اولاد کی موجودگی میں اگر والدین بھی موجود ہوں تو وہ وارث نہیں ہوتے بلکہ ذو الفروز ہوتے ہیں، اور ان کے مذکر و مؤنث کے حصے برابر ہوتے ہیں۔ 4/11 میں جو اس آیت کا چوتھا حصہ ہے، والا ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور اس متوفی کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد متوفی نے چھوڑا ہو، بشرطے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو اس آیت مجیدہ کے اس حصے میں مما ترکہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ والدین کا چھٹا چھٹا حصہ ترکہ میں سے دیا جائے گا، اور یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ وارثوں یعنی اولاد میں ترکہ بعد میں تقسیم کیا جائے گا، پہلے والدین یعنی ذو الفروز کے مقررہ حصے ادا کیے جائیں گے۔ مسئلہ وراثت کے ضمن میں مما ترکہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کی وضاحت جو ہے وہ آئندہ ہم سٹنگ میں کریں گے۔ تو سامعین کرام، آج کی مجلس میں بس اتنا ہی، تو آئندہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اولاد نہ ہو تو والدین جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے اور استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔